میرا تم سے ایک سوال ہے، وہ یہ کہ تم نے اپنے یونیورسٹی میں کتنی کلاس اٹینڈ کی ہیں جس میں تم مینٹلی پریزنٹ تھے کلاس کے اندر؟ میں سیدھی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو اسٹوڈنٹ تھا نا. ایسے ہی ہے سر. تو کتنے لوگوں کو تم نے کیا ہے جانتے ہو جو کہ فرنٹ ڈیسک پہ ٹیچر کے سامنے بیٹھ کے بھی مینٹلی پریزنٹ ہوں گے؟ تو اس سے بہتر نہیں ہے 3 سیکنڈ میں چیٹ جی پی ٹی سے سوال کا جواب اٹھائیں اور اس کو پڑھ کے سمجھ لیں کہ کیا. دیکھو چیٹ جی پی ٹی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس لینگویج ماڈل ہے، جادو کی چھڑی نہیں ہے، ابھی وہ اس طرف پہنچنے والی ہے. جادو کی چھڑی میں اسی کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہ وہ فزیکلی اگر تمہارے میں اسکل ہے، مثال کے طور پہ وہ تم کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ تم نے خطاطی کیسے کرنی جب تک تم پریکٹس نہیں کرو گے. وہ جو کام ہاتھوں سے کرنے والا کام ہے وہ تم نے خود کرنا ہے. اب اس کا مطلب یہ میں the way I see the world will be divided into skilled people جو ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کاٹن پیٹی کرنی ہے. میرے جیسے ڈاکٹر کی کہانی ختم ہے، اٹس اوور. اینی باڈی کین ڈو اینی تھنگ دے وانٹ. کب ہم اٹھیں گے اس نیند سے کہ یار ہر شخص کے اندر بے تحاشا پوٹینشیل ہے؟ اس لیے میں پرامپٹلی یہ بات کروں کہ چیٹ جی پی ٹی کو اگر آپ نے اڈاپٹ نہیں کیا تو آپ پیچھے رہ چکے ہوں گے. یہ بحث پوری دنیا میں چل رہی ہے نا. ابھی ایلان مسک کا بھی آیا کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کمپنیز ہیں ان کو 6 مہینے کے لیے کام بند کر دینا چاہیے کیونکہ بہت ایڈوانس نکل جائے گا آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. وہ جتنا مرضی ایڈوانس ہو جائے وہ ہیومن امیجنیشن کو نہیں کیچ کر سکتا. ہم لوگ ڈرپوک ہیں سارے. شہر میں ایک اور اچھا ڈاکٹر آئے گا میں ڈر جاؤں گا اس سے، کیوں اس کو یہ تو میری مارکیٹ کر جائے گا. اگر آخر میں ساری چیزیں پیسے سے ہی ہونی ہے نا، اکنامکس کی گیم ہے. میں کل بات کر رہا تھا ریشل ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اب کنٹرول ہو جائے گی. میں کہا نہیں ہو سکتی کنٹرول، وہ $1 ٹریلین بزنس ہے. ریشل ڈسکریمنیشن یہ کالا ہے، یہ پیلا ہے، یہ لال ہے، یہ بزنس ہے. براؤن، مسٹر براؤن، اسکن کا کلر ایک بزنس ہے، اس سے پیسہ آتا ہے. وہ پیسہ کیسے آتا ہے؟ ایک نے آ کے بولا جی سب سے اچھی جو اسکن ہے وہ گورا ہے. دنیا کے خطے میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ تو براؤن اسکن ہے لیکن ہمیں گوری چاہیے. اس بار گورے کی مارکیٹنگ بڑی سپرب ہوئی. گوری اسکن کی مارکیٹنگ از سالڈ، بٹ واٹ اباؤٹ ادر اسکنس؟ ان کی جب مارکیٹنگ کا ٹائم آئے گا تو پھر ان کی مارکیٹنگ کریں گے؟ نہیں. اس کی یہ بزنس سیٹ ہو گیا. جو لوئسٹ آف دا لوئسٹ ہے وہ بلیک ہے. اب اس کے بیچ میں پوری اکنامک ہسٹری ہے. چیٹ جی پی ٹی از دا گرینڈ فادر، از دا فور فادر، از دا فیوچر فادر آف ہیومن امیجنیشن ان ورڈس. آپ اس کو کہیں ایک شعر انگلش کا لکھے، ایک شعر پنجابی کا لکھے اور نظم پوری کر دے، وہ کر دے گا. آپ نہیں کر سکتے. تو اگر انسان نے ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کر ہی لیا ہے جو کہ اس کا ٹائم بچا سکتا ہے تو آپ نے ضروری ہے ABCD اور اس ٹائپ کی جو ہماری جو لرننگ ہے اسی پہ، پرانی لرننگ پہ فوکس کرنا. میں I'm going to teach my children how to use chat GPT and I don't care کہ اسکول کیا کہہ رہا ہے. وہ اسکول کی کیا ویلیو ہے؟ میں ایجوکیشنسٹ ہوں بھائی، میں کانسیپٹ پہ جاتا ہوں. میں اپنے تمام ایجوکیشنل کانسیپٹ پہ ہی مجھے پرابلم ہے. آپ ایک بچہ لیتے ہیں کلاس 1 میں ذرا پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کو کلاس 5 تک یہ رینگ کے گھسٹ کے کیا پڑھا رہے ہیں آپ؟ جو پڑھانے کا ٹھیک طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ پہلے تو کلاسیں اڑائیں نا ساری. اگر آپ نے اس کو مثال لے لو اردو پہ آتا ہے، جو آتا ہے یہ فیشن ہے، اردو بڑی مشکل ہے، میرے بچوں کو اردو نہیں آتی. تو تم کر کیا رہے ہو پاکستان میں اگر تم کو اردو نہیں آتی؟ اپنی زبان کو تم ڈاؤن سائز کر دیتے ہو. دنیا کی سب سے امپورٹنٹ لینگویج انگلش ہے، یہ تم پہلے سمجھ لو، کیونکہ ہر جگہ اس کے بولنے والے موجود ہیں، ہر جگہ اس کے سمجھنے والے موجود ہیں. جو سب سے بڑی لینگویج ہے وہ چائنیز ہے، بولنے والا ہی 1.5 ارب ہے. اچھا اب اردو، عربک، فرینچ، جرمن، یہ تمام زبانیں دنیا کی امپورٹنٹ ترین زبانیں ہیں. کوئی زبان خراب نہیں، ساری زبانیں اچھی ہیں. لیکن آپ جب میں بات کر رہا ہوں پاکستانی مائنڈ سیٹ کی، جب وہ کہتے ہیں میرے بچے کو اردو نہیں آتی، بٹ دین گیٹ آؤٹ. تو آپ کا بچہ اچھا ہے، یہ چیٹ جی پی ٹی اچھا ہے جس کو اردو بھی آتی ہے. اسکول میں میرے بیٹوں کے وہ میرے چھوٹا والا جو تھا نا اس کا پوئٹری کا کمپٹیشن تھا. وہ گھر میں وہاں پہ مجھے کہا کہ میں نے پوئٹری ریسائٹل کرنی ہے تو مجھے آپ ذرا پلیز سمجھا دیں کہ کون سی پوئم. میں کہا تم نے کون سی کی؟ کہتا پتہ نہیں سورج کا یہ وہ. میں کہا کیا تم یو 10 years old؟ بلکہ اس نے 9 کا تھا. میں کہا تم 9 سال کے ہو، تم نے اقبال کو پڑھا؟ نہیں. میں کہا کیوں اردو پڑھنی آتی؟ جی. میں کہا آ جاؤ. میں ضرب کریم لے آیا. میں کہا ذرا اٹھاؤ نا اقبال کی پوئٹری. اب جو چیلنج تھا وہ
یہ تھا کہ میں اس کو موٹیویٹ کروں. چیلنج یہ نہیں تھا کہ میں اس کو ٹھسا دوں اس کے دماغ میں کہ تم نے کون سی رٹا مارنی ہے. سو وی پکڈ اپ اے پوئم جس کا نام تھا ماں کی دعا, اور وہ ضرب کلیم کی نہیں تھی, وہ بانگ درا سے تھی. میں کہا شروع ہو جاؤ. مشکل تھی یہ بالکل ایسے ہی کہ میں اس کو ایک میڈیکل کی کتاب دیتا, بولتا بھائی پڑھو ذرا. وہ اٹالین لکھی ہوئی تھی, اس میں اٹالین ہے نا ساری جو, تو اس نے خیر وہ پڑھ لیا. اور اس کے بعد اس کو میں نے مطلب سمجھایا کہ ماں کی دعا نے, ماں نے خواب میں کیا دیکھا ہے, اس کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو کس طرح دیکھا اور اس نے یہ کیا کیا, اور اس کو سمجھایا. اقبال کے بارے میں بتایا, اس کو پتا تھا کہ علامہ اقبال کون ہے, بس کہانی ختم. علامہ اقبال نے کیا لکھا اس کو نہیں معلوم تھا. یہ اسکول سسٹم کا قصور ہے. میرے ساتھ کے جو دوست تھے کراچی میں, ہم لوگوں نے بچپن میں, میرا خیال ہے کہ 12-13 سال کی عمر تک ہم نے اردو ادب جو بچوں کا تھا, اور میں ابھی آتا ہوں بچوں اور بڑوں کے ڈفرینسیشن پہ. ہمارے یہاں بچوں کی میگزینز آتے تھے, ایک تھی بچوں کی دنیا, ایک تھا نان حال, ہمدرد والوں کا ہوتا تھا. کمال کے ڈائجسٹ تھے, بڑی سٹوریز ہوتی تھی, بڑا مزہ آتا تھا. اب ہم پڑھ کے فارغ ہو جاتے تھے, پھر ہم ناولس پہ آ گئے. ہم نے عمران سیریز, عمر و عیار, امیر حمزہ, یہ وہ کلاسکس ہیں جو ہمارے بچوں کو پتہ. تمہیں پتہ واٹ اے شیم کہ تم کو یہ نہیں پتا کہ عمر و عیار اور امیر حمزہ, داستان امیر حمزہ اور عمر و عیار کی کتاب عمران سیریز پڑھی ہے. یہ پورے معاشرے کا قصور ہے. ٹھیک ہے, میں کیوں لوگوں کو موٹیویٹ کروں کہ چیٹ جی پی ٹی سیکھ کے پیسے بناؤ؟ کیوں بھائی, اپنے پیسے جا کے خود بناؤ. میں تم لوگوں کی غربت کا کسی نے ٹھیکہ لیا؟ میری غربت کا کسی نے ٹھیکہ لیا ہے؟ میں کتنا پیسے بنا رہا ہوں, ٹھیکہ لیا کسی نے؟ پیسہ بناؤ اور جا کر ٹیکس دو. یہ ایجوکیشن ہے. یہاں بکواس لگائی ہوئی ہے. ٹیکس بچانا کیسے ہے؟ حکومت, آپ کا ملک مر گیا, غریب غربت میں آپ جا چکے ہیں, بیڑا غرق ہو گیا, اوپر کا سب سسٹم آپ کا کلاپس کر گیا ہے, صرف اس لیے کیونکہ 22 کروڑ میں سے صرف چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں. ٹیکس نہیں دیں گے جب تک آپ ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنائیں گے ٹیکس کو. یو ہیو ٹو لو ٹیکس ٹو گیو اٹ. ہم امریکہ میں رہے, ہم خوشی خوشی ٹیکس دیتے تھے. پاکستان آیا, مجھے 5 سال تو کسی نے ٹیکس ہی نہیں دینے دیا. جب میں ٹیکس دینے کے لیے بلاتا تھا, مجھے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ جو تھے وہ آ کے بولتے نہیں سر, ان کو چھوڑو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, ٹیکس والے. میرے کئی پیشنٹس ہیں, وہ دے ول کم اینڈ سے کہ آپ کن چکروں میں پڑ گئے, آپ کو آئے دن نوٹس آتے رہیں گے. اس کا مطلب یہ کہ اب آپ ایک اور چیز میں نکل گئے کہ جی ٹیکس نہیں دینا کیونکہ وہ کرپشن کا منبع ہے. آپ کو وہاں پہ آپ پیسے دیں گے, آپ کے سارے کام ہو جائیں گے. مجھے تو آج تک ٹیکس ہونے سے کوئی پرابلم نہیں ہوئی. میں ان کے سسٹم میں کوئی گلچ آیا, میرا اکاؤنٹ فریز کر دیا. میں کہا جی میرا اکاؤنٹ کس کھاتے میں فریز کر دیا؟ پھر انہوں نے چھوڑ دیا. ہاں ٹھیک ہے جی, آ گئی دنیا, چینج ہو گئی ہے. پاکستانی چینج ہوں گے, ان کا باپ بھی چینج ہوگا. نہیں ہوں گے, یہ کسی بینکنگ ٹرانزیکشنز کے اوپر کس کھاتے میں پے پال پہ پابندی لگائی ہوئی ہے؟ روک سکتے ہیں آپ؟ نیا آ گیا, کیا آیا جی؟ میں کبھی ہوتا ہے کسی نے کوئی دوائی منگایا, سر میں ابھی آج کیا ڈیٹ ہے, 6 اپریل 2023, ڈالر مارکیٹ میں نہیں ہے. تو مجھے بولو کدھر کون سی پیمنٹ کرانی ہے, کسی کو میں فون کروں گا؟ بٹ کوائن والے جو ہے, مجھے نہیں آتا بٹ کوائن والے. میں اس کو کہا یار یہ اس فلانے کی پیمنٹ ہے, وہاں کرنی, دوائیوں کی ہے, گاڑی کی پیمنٹ, وہ ٹھک کر کے 1 سیکنڈ میں پیمنٹ کر دیں. اب آپ کر لیں جو مرضی, آپ روک ہی نہیں سکتے. تو کس کھاتے میں اسٹوپڈ قسم کی چیزیں بنا رہے ہیں؟ ختم کرو یہ بکواس. ایجوکیشن جس طریقے سے ایگزسٹ کر رہی ہے, اٹس نانسنس. اس کا جواب یہ نہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنا کے اپنی تقریریں کر کے چلا جاؤں گا. I'm gonna do something. میں ہائی آئی کیو یونیورسٹی لے کے آ رہا ہوں, کوئی ایج بیج کا چکر ہی نہیں ہے. کلاس 1, کلاس 2, کلاس 3 شروع میں نے نہیں ختم کیا, اس لیے کلاس 1 سے لے کے کلاس 5 تک کی جو آپ کی ایجوکیشن ہے وہ تمام کی تمام کمپریس ہو کر آپ 2 یا 2.5 سال میں کروا سکتے ہیں. تو 5 سال میں کرا کے آپ صرف اسکول والوں کو امیر کر رہے ہیں. جو چیٹ جی پی ٹی ہے نا, وہ آپ کے ان تمام نان سینسز کا ایک جواب ہے, سمپل. مطلب وہ جو ہم ایکسٹرا انویسٹمنٹ کر رہے تھے بچوں پہ, ٹیوشنز کی, اکیڈمی کی, وہ چیزیں ختم کر دی ہیں اس نے؟ نہیں, ناٹ ایز یٹ. مجھے تو کچھ ایسا لگتا ہے کہ جو ہم چیزیں جا کے اکیڈمی وغیرہ میں ریپیٹ کرنی پڑے گی, وہ میں ٹو دا پوائنٹ چیٹ جی پی ٹی دے دیتا ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے, لیکن چیٹ جی پی ٹی نے پھر جو بڑے ادارے ہیں جو اکیڈمیز بنا کے بیٹھے تھے, شام کو ٹیوشن سینٹر الگ ہوتا تھا, تو وہ ساری چیزیں تو وہ تو پارٹنرز ہیں. دے آر دا ونس, جن کو چاہیے چیٹ جی پی ٹی پہلے سکھائے. دیکھو اگر میں
بڑی سمپل سی ایک بات کروں. آئی اون آرٹیفیشیل انٹیلیجنس یونیورسٹی. جب میں اس کے پروگرام بنانے کے لیے لانچ کرنے کے لیے میرے پاس کریکولم کمیٹی آئی, جب تک انہوں نے وہ بنایا پیچھے پروگرام ہی نئی ٹیکنالوجی آ گئی. ہم نے اس کو روکا. دوسرا اچھا چلو بھائی اب کیا آ رہا ہے, مشین لرننگ ہے, ڈیپ لرننگ ہے, فلانا. جب ہم ایک چیز کرتے تھے دوسری چیز چینج ہو جاتی تھی. ہم نے ہالٹ کیا پروگرام کہ رک جاؤ. ابھی ہم نے ہالٹ کیا ہوا ہی تھا چیٹ جی پی ٹی کا. لو جی ساری پرابلم حل ہو گئی. تو مجھے میں دیتا ہوں کلاس 1 میں پی ایچ ڈی میں داخلہ لا دیتا ہوں. میں میرا پروگرام ہی یہی ہے, میں ہر لا توڑوں گا ایجوکیشن کا گلوبل سانچہ توڑوں گا, لا نہیں. کیوں؟ آپ تمہارے میں جو تمہارا ٹوٹل پوٹینشیل ہے تمہیں پتہ ہی نہیں ہے, کیونکہ تمہیں انٹروڈکشن ٹو پوٹینشیل ہے ہی نہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو. تمہیں یہ بتایا گیا کہ تم کیا نہیں کر سکتے. تو جب تم کو بتایا ہی نہیں گیا کہ تم کیا کر سکتے ہو تو تمہیں کیا خاک کرنا ہے. موٹیویشنل اسپیکر نہیں ہوں میں, اب پریکٹیکل کام کرنے والا آدمی ہوں. میں جب آپ سے بات کروں گا میں اس کے ساتھ بات کروں گا جو میں ڈلیور کر سکتا ہوں یا میں جو کر سکتا ہوں. میرے کئی دوست ہیں بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکرز ہیں جو اور سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں. ریحان ہے, عثمان ہے, آزاد ہے, بے شمار نام ہے. ان کا ان کی میسو کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کے حوالے کر دیں, دیکھیں آپ کو پوری پاکستانی قوم چینج کر کے دے دیں گے. مگر وہ جو جہاں پہ ریگولیشن آتی ہے نا وہاں پہ پھر پاکستان کے اب میں صرف پاکستان کے حوالے سے بات کروں کیونکہ میں پاکستان میں بیٹھا ہوں. اب یہاں پہ انوالو ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے سکولز ہیں, جن کے کالجز ہیں, جن کی یونیورسٹیز ہیں. ان کے انٹرسٹ ہیں فائنینشیل. اب میرا بھی فائنینشیل انٹرسٹ ہے. میں کوئی اللہ واسی کی یونیورسٹی تو نہیں کھول کے آ رہا, لیکن میں نے اس میں سے کاسٹ کٹنگ کر دی. ایک جوش ہے, از ریئلی جوش. ہی اسٹیبلشڈ یونیورسٹی آف دا پیپل.edu پہ جا کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا کمال کا ماڈل ہے. ٹیوشن فیس بھی اڑا دی ہے اور ہر قسم کی فیس اس نے اڑا دی ہے. ایگزامینیشن فیس ہوتے ہیں. میرا ایک دوست ہوتا تھا ران امریکہ میں. تو ران اور میں ایک زمانے میں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم میڈیکل کا پروگرام لانچ کر دیتے. وی آر ہیڈ آف ٹائم. مجھے کہا زار اگر تم ایسے کرو کہ پاکستان میں وہ بھی ایڈمیشن فیس اور رجسٹریشن فیس اور یہ ساری فیسیں آؤٹ کر دو. میں کہا پاکستانی قوم امریکی قوم نہیں ہے بھائی. وہ کہیں گے کوئی فراڈ کرنے آیا. یہ غریب قوم ہے ہماری, ذہنی بھی غریب ہے اور حقیقتاً بھی غریب ہے. میری جو باتیں پہنچ رہی ہیں یہ ان تک نہیں پہنچ رہی جو لائن میں لگ کے آٹا لے رہے ہیں. یہ ٹریجڈی ہے ہماری, یہ سسٹم کا کولیپس ہے. میں اکانومسٹ ہوں یار, مجھے دیں میں ابھی ڈیٹ پے آف کرتا ہوں. میں یوز کس کو کروں گا؟ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو. آپ کے دماغ میں نہیں آئے گا $135 ارب اب کیسے دینا ہے. یہ اس کے دماغ میں آئے گا جو چیٹ جی پی ٹی سے پوچھ سکے کہ اگر میں نے یہ کیا تو اس کا امپیکٹ کیا ہے. پھر اس کو کولیٹ بھی کرا لو, جو مرضی کروا لو اس سے. تو پاکستان کا جو ڈیٹ ہے پاکستانی $1 ارب ڈھونڈ رہے ہیں. لعنت ہے یار, لٹرلی ہم پہ لعنت ہے. 22 کروڑ 30 کروڑ کا ملک کا لگایا ہوا, ہم بڑے فلانے, ہم بڑے ڈھمکڑے. کیا ہم وی brought the country to its knees. ملک نہیں ملے گا دوبارہ. نہ ماں باپ ملتے ہیں دوبارہ, نہ ملک ملتا دوبارہ. تو ذمہ دار کون ہے ملک؟ یہ تم مجھ سے پوچھ رہے ہو. لوگوں کو بولو نیچے لکھیں کامنٹس, آ جائیں گے کون ذمہ دار ہے. آپ کیا لگتا ہے ایجوکیشن سسٹم ذمہ دار ہے اس کا؟ مختلف چیزیں آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. پہلے ایک زمانے میں سردارز اور وڈیرز اور چودھریز جو تھے اپنے علاقے میں اسکول نہیں کھلنے دیتے تھے. ابھی بھی تم سندھ میں جاؤ تو یہ تمہیں چیزیں مل جائیں گی. یہاں پرائیویٹ جیلیں بنی ہوئی ہیں بھائی. تو فقدان کس چیز کا پھر ہوا؟ انصاف کا. کوئی معاشرہ انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا. لہٰذا ہمارا ڈاؤن فال, ہماری سب کچھ انصاف کی فراہمی سے منسلک ہے. اکنامکس اس کے بعد آتا ہے, پہلے اکنامکس نہیں ہے, پہلے انصاف ہے. تو ایجوکیشن ایک آپ کو بہت بڑا ہتھیار ہے آپ کا. پاکستان کی جو پاپولیشن ہے 18 سال کی, اس سے نیچے کی, اب تو میں اس کا بالکل اور نیچے لے آؤں. میرا یہ ارادہ ہے کرنے کا کہ میں بچوں کو انگلش میں 10,000 لفظ کی ووکیبلری سکھاؤں گا. دین دے بیکم واٹ وی کال پرامپٹ انجینئرس. چیٹ جی پی ٹی سے آپ نے کام لینا ہی پرامپٹ سے کے. پرامپٹ کا مطلب ہے سوال پوچھنے. آپ نے جتنی تمہاری مثال کے طور پر جو ہم
पढ़ाते हैं ना, ये सेब है, ये आलू है, A for apple. ये वो है, A for apple, B for boy. This is over. And to me that was इंसान की जो बेइज्जती थी ना, वो A for apple और अलिफ से अनार से हुई. पूरा स्कूलिंग सिस्टम बड़े बड़े, मैं तो सारे बुत गिरा दिए मैंने. मैं एवरी टाइम आई ब्रिंग अ न्यू आइडिया, पीछे सारे बुत जो है वो मेरे खिलाफ हो जाते हैं. बिगाड़ मेरा कुछ सकते नहीं, क्योंकि मैं लीगली आता हूँ, मैं विदाउट लीगल इंटरवेंशन तो आता नहीं. और आप जब अपनी यूनिवर्सिटीज़ के और स्कूल्स के में जब आप पढ़ा रहे होते हैं तो आप उनको कोई डायरेक्शन अगर नहीं दे सके तो ये यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस बंद कर देने चाहिए. मैं एक लेक्चर देने गया दुबई में, और मेरा जो लेक्चर था वो ये था कि $1 बिलियन कंपनी कैसे कायम होती है. तो भाई मैं $1 बिलियन कंपनी कायम कर चुका था तो मुझे लेक्चर के लिए बुलाया ना. यहाँ पर मैंने उनको बोला पाकिस्तान में कि मैं पाकिस्तान का डेट पे ऑफ करने का मेरे पास प्लान है, और वो बिजनेस प्लान है. ये नहीं है कि हशीश उगा के उसकी चर्च बना के हेरोइन बना के एक्सपोर्ट कर दे. वैसे तो अच्छा बिजनेस होगा, ओवरनाइट पे हो जाएगा. ऐसे ही. लेकिन ये कि जो बुनियादी तौर पर अब जो टाइम आ गया है, इंफॉर्मेशन ही इंफॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है. अब इंफॉर्मेशन की नॉलेज बनाने का काम वो आपकी इमेजिनेशन का है. नॉलेज किससे बनता है? नॉलेज बनता है जब आपके पास वोकैबुलरी हो. तुमने सवाल किस तरह करना है, तुमने सवाल कैसे पूछना है, किस नौयत का सवाल करना है, कितना बड़ा सवाल करना है, उस सवाल के कितने टुकड़े करने हैं, उनके टुकड़ों के किस तरह जवाब लेने, उन जवाबात में से कौन से जवाबात मज़ीद पूछने, सवाल कौन से करने, वगैरह वगैरह. $1 अरब की कंपनी बनाने के लिए आपको सबसे पहले मार्केट का पता होना चाहिए कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी है कि नहीं. बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए इस वक्त $1 बिलियन कंपनी बनाने की. तो मैं $1 बिलियन या उसके आगे एक ज़ीरो लगा दो या इसके आगे एक ज़ीरो लगा दो, ये हमारे जैसे लोगों ने ही बनाई हुई ना. $100 अरब की कंपनी तो 1000 अरब की कंपनी. हमारे लोगों के अंदर $1 अरब में कितने आगे सिफर है वो भी नहीं उनको पता. सो इफ़ यू डोंट नो कि कैसे कुछ चीज़ करनी, तो आप उस बंदे को ना रोकने की कोशिश करें जो वो काम कर रहा है. ये मेरी बड़ी एक सिंपल सी एडवाइस है. और अगर आप मार्केट, मैं अब तुम्हें ब्लूप्रिंट बताने लगा $1 अरब की कंपनी बनती कैसी है, कि तुमने पहले मार्केट अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करी कि यार ये आइडिया है. तो ChatGPT इज़ अ बिग आइडिया एंड आई एम डूइंग इट. आई एम गोइंग टू बी द नेक्स्ट $1 बिलियन कंपनी, 3rd बिलियन कंपनी है ये. ठीक है. और फिर मैंने डेवलप करना एक वैल्यू. जब ये यूनिक आइडिया आया वो था ChatGPT. ठीक है. मार्केट में ChatGPT ने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी. उस अपॉर्चुनिटी को मैंने जो वैल्यू इसकी बनाई वो ये है कि मैं ChatGPT को यूज़ करके एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली चेंज करूँ. एग्जामिनेशन सिस्टम हो या एजुकेशन सिस्टम हो, HEC है, ये सब दुनिया का, पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है. ग्लोबली दिस हैज़ टू गो. ठीक है. तो ओके, आई विल टीच, आई विल ब्रिंग इन अ न्यू सिस्टम, और उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी की एड है वो, अब टेक्नोलॉजी भूल जाओ, नया वर्ड, बज़वर्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI. जब ये हो जाएगा देन आई नीड. अब ये तो 2 चीज़ें मेरी ज़ात तक है ना, कि मैंने मार्केट अपॉर्चुनिटी ढूंढी, मैंने उसके बाद उसमें जो उससे जो मैंने काम लेना है कि क्या मैं उससे फ़ायदा उठाऊंगा, मैंने वो आइडेंटिफाई किया. नाउ आई नीड अ टीम. सो आई नीड अ टीम ऑफ बेटर पीपल देन मी. अगर मैं अपने से नीचे के लोग ले आया तो वो 1 करोड़ की कंपनी भी नहीं बना सकते. मुझसे जो अच्छे हो, जो मुझे बोला नहीं डॉक्टर साहब 1 अरब नहीं 10 बिलियन 100 बिलियन की बात करो, दैट इज़ द पर्सन. और जब वो बात करेंगे, वो मैं हमेशा बोलता हूँ अगर आपने कामयाब होना है, आप अपने इर्द गिर्द के लोग चेंज करें, आप कामयाब हो जाएंगे. आप जैसे लोग होंगे, अगर कामयाब लोगों के साथ बैठे तो कामयाब हो जाएंगे. तो टीम आप वो बनाएंगे जो आपके साथ शाना बशाना खड़ी है. ना सिर्फ ये, उनको चैलेंज का भी पता है और उनके जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उनको वो भी मालूम होना चाहिए, और आप उसके कस्टोडियन हैं. आप $1 अरब की कंपनी बनाकर लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करें. टीम, जो आपकी टीम है, कोर टीम, वो रिवॉर्ड होनी चाहिए. तुम अमेरिकन मॉडल्स उठा के देख लो सारे. एक कंपनी बनती है, जो फाउंडर है वो भी बिलियनर, जो उसके बनाने पैसे दे रहे थे वो भी बिलियनर, वो सब बन चुके होते हैं. दैट्स अ ब्यूटी. देन यू कम, अब आप बनाएंगे एक बिजनेस प्लान कि यार मैंने ये, अब ये मेरे पास 3 चीज़ें तो आ गई, अब मैं बिजनेस प्लान
بنانا ہے. بزنس پلان بنانا ایک ڈاکیومنٹ ہے جس میں واٹ ٹو ڈو لکھا ہوتا ہے, اور وہ اس کے لیے ایکسپرٹیز چاہیے, اس کے لیے MBA چاہیے. میں آپ کو MBA کراؤں گا 3 مہینے میں, آپ کو کوئی 2 سال نہیں چاہیے, کیونکہ اس میں سے جو بکواس ہے میں نے نکال کے سائڈ میں پھینک دی. میں خود ہوں MBA, تو مجھے پتا ہے کیا نانسنس لکھی ہوئی ہے, کیا تھیوریز پڑھانے کا کوئی ٹائم ہے. انٹروڈکشن ٹو تھیوریز ہونا چاہیے کہ تھیوریز بنتی کیسے ہیں, مینجمنٹ کی تھیوری کیسے بنی, اس کی تھیوری. تو پتہ دنیا کا جو سب سے بڑا مارکیٹنگ کا گرو ہے جس کو مانا جاتا ہے وہ فلپ کاٹلر ہے, اور فلپ کاٹلر کی کتاب ٹیکسٹ بک کے طور پہ دنیا بھر میں یوز ہوتی ہے, اینڈ ہی واز این اکانومسٹ. سو اور جو وہ انہی کی ریفرنسز آج تک ہیں, اینڈ آئی ایم ویری پراؤڈلی آئی ایم اے اسٹوڈنٹ. ابھی بھی میں کچھ دن پہلے بھی آئی اسپوک ٹو, میں ان سے بات کر رہا تھا, اور ان کے ایک جاننے والے بھی ہیں یہاں پاکستان آتے رہتے ہیں, ان کا لیکچر ہوا ابھی ریسنٹلی, آئی اٹینڈڈ دیٹ ایز ویل. سو جب یہ 4 چیزیں ہو گئی, آپ کے پاس ٹیم بھی آ گئی, ناؤ یو سیکیور دا فنڈنگ. آپ کا پروڈکٹ جو ہے, اگر تو آپ کسی کوئی فیکٹری بنا کے اس سے کوئی پروڈکٹ بنا کے کرنے لگے, میں اس کی بات نہیں کر رہا اس ٹائم پہ. میں چیٹ GPT سے $1 ارب کی کمپنی کیسے بن رہی ہے اس کی بات کر رہا ہوں. تو فنڈنگ تو آ گئی, میں نے فنڈنگ لی کیوں ہے؟ میرے پاس کوئی $1 ارب کی فنڈنگ نہیں آنی. میں نے وہ اتنی فنڈنگ لینی ہے جس سے میں اپنی نیکسٹ ڈیسٹینیشن پہ جاؤں, جو کہ مجھے $1 ارب کی کمپنی بنانے کے قابل کر دے. ٹھیک ہو گیا. اب جو اس کے بعد جو نیکسٹ چیز آتی ہے وہ ہے کہ آپ نے کسٹمر کہاں سے لینا ہے, اور جو آپ کا کسٹمر ایک دفعہ بن گیا وہ آپ نے ریٹین کیسے کرنا ہے. سو دس از اے کمپریہنسو مارکیٹنگ پلان, اور اس میں ڈیجیٹل اسٹریٹجیز اور ٹریڈیشنل مارکیٹنگ اسٹریٹجیز اور یہ سب استعمال ہوں گی, اور یہ پیسہ وہاں جائے گا. کچھ سمجھ میں آ رہا ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ ابھی ہم $1 ارب کی کمپنی کیسے بنانے جا رہے ہیں, یہ میں اس کا یہ وہ ہے. تو ذرا دھیان سے تم سنو. اب تم نے کسٹمر لے لیا, فیس بک کی ویلیو کیوں ہے اتنی زیادہ, یوٹیوب کی کیوں ہے, ٹھیک ہے, ٹویٹر کا کیوں ہے, یہ وہ کمپنیز ہیں. اور اسی کا ایکولنٹ ایک اور جنرل موٹرز ہے امریکہ میں, ٹویوٹا ہے, ہانڈا ہے, مرسیڈیز ہے. یہ وہ کمپنیز ہیں جن کے پاس اپنے کسٹمرز ہیں, اور انہوں نے اپنے کسٹمرز ریٹین بھی کیے. یعنی آپ ایک دفعہ ان کے کسٹمر بن گئے, اب آپ ان کے تا حیات کسٹمرز ہیں. تم زندگی گزار سکتے ہو فیس بک, ٹویٹر یا انسٹاگرام کے بغیر, جو جس پلیٹ فارم پہ بھی تم آتی ہو. جو جاتا ہے, میں تو جاتے ہی گھر میں بیٹھا ہوتا ہوں, میں گھر پہنچا, اوکے جی فیس بک, سب سے پہلے میں واٹس ایپ دیکھتا ہوں کہ کوئی میسیجز تو نہیں آیا. دین آئی گو ٹو دا فیس بک اینڈ آئی سی کہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ اس کے بعد مجھے کچھ نہیں پتا ہوتا کہ میں کدھر گیا ہوں. یہ میں اپنی نہیں, یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیس بک, ٹویٹر, انسٹاگرام, یوٹیوب, یہ 4 پہ پوری دنیا قائم ہے. ان کی جو ان چاروں کے انٹریکشن کے بیچ میں اب کون آیا, چیٹ GPT. دیٹ از دا مارکیٹ اپرچونیٹی. میں تنگ آ گیا, میں یار کیا نانسنس, یہ میں کمپنی بناؤں, وہ کروں, مختلف چیزوں کی. لوگ مجھے بولتے جی آپ نیوٹریشن کی کمپنی بنا رہے ہیں. میں اگر سب چھوڑو, میں پچھلے سال فاسٹسٹ میری سرٹیفکیشن ہوئی جو $1 بلین کمپنی, جو پچھلے سال میں نے کی ہے وہ 2 مہینے میں ہی کر گیا تھا میں. اور جب مجھے $1 بلین کمپنی کی ویلیویشن ملتی ہے تو وہ کوئی عام شام نہیں دیتا ہے. اور ٹاپ 4 کمپنیز ہیں دنیا کی, جو ان میں سے ایک کمپنی دے دیتی ہے, اور رگڑا دیتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ان کا لکھا ہوا مطلب ہے کہ اب آپ $1 بلین کے ہو گئے, ورنہ ان کی ریپوٹیشن دنیا میں ختم ہو جائے گی 1 سیکنڈ میں. اور پلیز جا کے گوگل کر لینا بگ 4 کون ہے. دین آئی گو, اچھا اب یہ مل گیا مجھے, ٹویوٹا, ہانڈا, فیس بک, یوٹیوب, ان سب میں ایک چیز بڑی مشترک ہے. وہ کیا ہے, آسان کر دیتا ہوں. ٹویوٹا اور ہانڈا میں کیا چیز بحیثیت گاڑیوں کے, یا کوئی بھی دنیا کی جو گاڑیاں ہوتی ہیں, وہ کیا چیز کانسٹنٹلی کرتی رہتی ہیں, ویری گڈ. سو اگر چیٹ GPT آ جائے, اور اگر کل کو چیٹ GPT کی جگہ کوئی نئی چیٹ آ گئی, کوئی نئی چیز آ گئی, تو میں نے رائٹ اوے اس پہ بھی سوئچ کر دینا. اس کا مطلب یہ کہ میرے پاس کانسٹنٹ انوویشن اور کانسٹنٹ وہ کرنے کی صلاحیت ہے, موویبلٹی کی صلاحیت ہے. ہو گئی. جب یہ سب کچھ ہوگا, اب میں جب مارکیٹ کے اندر آتا ہوں تو چیٹ GPT پاکستان کی حد تک تو مجھے اردو بولنے والے جو کلائنٹس ہیں یا جو اسٹوڈنٹس ہیں ان تک میری رسائی ہوگی. واٹ اباؤٹ دا ریسٹ آف دا ورلڈ. تو ایزیوم کر لو کہ 1 سال میں میرے پاس کسٹمرز کی تعداد 1 لاکھ ہے, بلکہ 1 لاکھ سے بھی نیچے لاؤ, 1000 کو اسکیل کر کے 10,000 کرنے کا کام ٹیم کا ہے. 10,000 اور آپ کی پالیسیز کا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, ڈے ٹو ڈے. پھر
10,000 سے آپ نے 20, 30, 40 کرتے کرتے لاکھ پہ کیسے آنا ہے؟ لاکھ سے آپ نے اگلی گنتی کر کے 1 ملین پہ کیسے آنا ہے؟ جس دن آپ کے پاس 1 ملین کسٹمر ہو گیا اور میں نے اگر ہر کسٹمر سے $1,000 چارج کر لیا تو آپ کا ریونیو $1,000 ملین ہو گیا، جو بنتا ہے $1 ارب۔ جس دن آپ اس سے پہلے جو کمپنی کے شیئرز ہیں وہ آلریڈی $10 ارب پہ جا چکے ہوں گے۔ یہ بات میں ماسٹر وہ نہیں ہوتا بلیو پرنٹ وہ دے رہا ہوں $1 ارب کی کمپنی بنانے کا، اور یہ زیادہ ٹائم نہیں ہے لیتا اب آج کے دور میں۔ اینڈ ان دی اینڈ جو چیز اب تم بن گئے ہو وہ کمپنی، تو اب تمہیں مینٹین کرنا پڑے گا ایک بہت اسٹرانگ قسم کا کمپنی کا کلچر۔ اب وہ کلچر بہت سے یو ہیو ٹو بی اے پازیٹیو سپورٹیو انوائرمنٹ۔ بعض اوقات بہت ساری میری جو چیزیں تھیں وہ میرا گارڈ یا چوکیدار یا کسی ایک کے مشورے پہ میں چینج کر دیتا تھا۔ اگر مجھے لگا کہ اس نے جو بولا وہ سینسیبل ہے، میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون بول رہا ہے، میں یہ دیکھتا ہوں کیا بول رہا ہے۔ یہ کراچی کی ٹریننگ ہے، کراچی ڈزنٹ کیئر، لاہور ڈز۔ لاہور میں فرق پڑتا ہے، یہ میں تو پاکستان کے مزاج کے بتا رہا ہوں ڈفرینس۔ کراچی میں یہ نہیں فرق پڑتا کہ کون بول رہا ہے، کراچی میں یہ فرق پڑتا ہے کہ کیا بول رہا ہے۔ لاہور میں یہ فرق پڑتا ہے کہ کون بول رہا ہے، کیا بول رہا ہے سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اینڈ دیٹس ویری ویری انفارچونیٹ فار لاہور۔ یہ ہو گیا کہ اب تمہیں کارپوریٹ کلچر اسی کیونکہ تمہیں کولیبریشن بھی کرنی پڑے گی، تم نے انوویٹ بھی کرنے ہیں، نئے پروڈکٹس بھی لانے ہیں، تمہارے پاس نئے پارٹنرز بھی آنے ہیں، لوگ بھی آنے ہیں تمہاری کمپنی میں۔ ہو سکتا ہے اگر تم IPO ڈکلیئر کر دو کہ تم نے اسٹاک ایکسچینج پہ جانا ہے، تو آپ کی جو اوپننگ پرائس ہے وہی 27, 28, 35, 40 ارب ڈالر ہے۔ میں نے پچھلے سال کیا ہے، ایک میں اس سال کر رہا ہوں، اور وہ جو میں نے پچھلے سال کی ہے وہ بھی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی تھی۔ اب جو اور وہ یہی وہی جو میں کیری فارورڈ کرنے لگا اس دفعہ، کیونکہ AI روزانہ چینج ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں سمجھ آ گئی کہ اب ہم نے کیا ڈائریکشن لینا ہے۔ شکر ہے کہ میں نے کوئی ڈائریکشن نہیں لیا، کوڈنگ سکھا رہے ہوتے یا یہ اگین میں نام لے کے بات کروں، ریحان اللہ والا، اس کا ویژن تھا کہ وہ پاکستان میں 10 لاکھ لوگوں کو کوڈنگ سکھائے گا۔ ابھی اس کے لیکچر سے دیا ہے تھوڑے دن ابھی میں دیکھا، میں نے آج صبح ہی اس نے کہا میں ڈیزالو کر دی، ٹیم ہی ڈیزالو کر دی ہے۔ کیوں؟ کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، چیٹ GPT از ٹیکنگ اوور۔ اور چیٹ GPT سے کے بعد چیٹ GPT 4 آیا ہے، اور اب اس دن تو مجھے جو ہمارا جو چینلز وغیرہ کی مارکیٹنگ کرتا ہے، ہی ڈنٹ نو، اس کی انگریزی بہت مطلب اس کو آتی نہیں، تو اس نے مجھ سے کہا کہ سر میں آپ کو جو آپ نے اس میں ڈسکرپشن لکھ ہے میں لکھ کے دے دوں؟ میں کہا بھیجو۔ میں پڑھی، میں تم نے چیٹ GPT سے لکھوائی ہے، میں فون پہ تھا، کہتے جی۔ ایسے ایکسلنٹ جاب، سپر۔ ایک ایسے شخص کو چیٹ GPT نے اس قابل کر دیا جس کو نہیں آتا تھا، وہ اس کی انگریزی کا وہ نہیں آتی پاکستانی کو انگلش، ختم۔ تم مجھے آتی تو مجھے کہو کہ جی ایک ڈسکرپشن لکھو، تم ایسا کب سے کام کرو ڈسکرپشن لکھتے ہوئے، میری اب میں کیا بولوں، طبیعت صاف ہو جاتی ہے، چلو ہلکا لفظ بول لیتا ہوں۔ تو اس نے جس کو انگلش ریڈیمنٹری آتی یعنی بالکل بچوں والی، اس نے کہا سر میں بھی بھیجا۔ میں نے دوبارہ اس کو فون کیا، میں کہ تم نے اس کو لکھا کیا تھا؟ کہا سر آپ کے ساتھ کام کرتے تو اتنا تو ہمیں پتہ تھا کہ کیا لکھنا ہے۔ میں نہیں تم مجھے مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بکواس بند کر، بتا لکھا کیا تھا تم نے؟ ہاؤ ڈو یو ڈرائیو اے کار، کٹ 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 آ کے میں اس کو کہا بات سنی بہت لمبا لکھا ہوا 500 لفظ ہے، پڑھے گا کون؟ چھوٹا کر، کہتا جی ابھی آتی ہے۔ ایک آفیشلی ناکارہ شخص کو جس کا اس میں کوئی بیک گراؤنڈ ہی نہیں تھا، 1 سیکنڈ میں اس کو کامیاب کر دیا۔ دیٹس چیٹ GPT اینڈ آئی ایم کمنگ اپ ود دا نیکسٹ $1 billion کمپنی۔ سو ویٹ، جب ہو جائے گا آپ لوگوں کو سب کو ایڈمیشن کی کال آئے گی، whether you want to be a customer or you want to be a partner، وہ بات کی بات ہے۔ اس وقت میں سلیوز اوپر چڑھا کر ایک ایسے جگہ پہ ہوں جہاں پہ مجھے یہ نہیں پتا کہ 1 گھنٹے بعد ٹیکنالوجی چینج ہو گئی تو اب کیا کریں گے، بٹ آئی ایم thoroughly enjoying it. Thank you very much. See you in the next one.